رؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وكريمنا وجوادنا وسراجنا وأنيسنا ومنيرنا ومنيبنا ومبيننا ومتيننا ومطاعنا ونفيسنا وقريبنا وجميلنا وجمالنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومشهودنا ومقسومنا ومعصومنا ومحبوبنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وصادقنا وسالكنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا وعوننا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا قطبنا وباقرنا وكاظمنا وزيننا وعلينا وصديقنا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے. شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے. جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا. اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے. کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں. صدیق عکس حسن کمال محمد است. فاروق ظل جاہو جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است.
حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات ذی وقار سٹیج پر اور مسجد شریف کے احاطے میں موجود تمام سادات کرام، حسب مراتب، علماء اہل سنت، مشائخ اعظام اور آستانہ شریف کے ساتھ منسلک جو سالکین ہیں، مریدین ہیں، واصلین ہیں، محبین ہیں، معاونین ہیں، مخلصین ہیں، وابستگان ہیں، اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو پاکان امت کی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ مسند ارشاد اور مسند طریقت اور مسند صدارت پر حضرت قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ رونق افروز ہیں، اور چورا شریف سے حضرت قبلہ پیر سید فیصل شاہ صاحب مزید مجدہ آپ بھی جلوہ فرما ہوئے، دیگر یاران طریقت ہیں، ارباب محبت ہیں، تحریک لبیک پاکستان کے سنگی بیلی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوز صدیق و علی عطا فرمائے۔ قرآن حکیم، برہان رشید، فرقان مجید، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 آپ حضرات ابھی بھی گوگل پر چیک کر سکتے ہیں، قرآن پاک مسجد میں موجود ہیں۔ یہ کامل اولیاء کی نشانی ہے کہ وہ اپنا عرس مسجد میں کروا رہے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آپ قرآن پاک دیکھ سکتے ہیں، جا کر دیکھنا چاہیں تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ اس ایک آیت کو پڑھ لیں، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں، بڑے بڑے رکے ہوئے مسئلے۔ ایسے مولا روم فرماتے ہیں، علم مجو اندر کتب اے بے خبر، دین مجو اندر کتب اے بے خبر، علم از کتب دین از نظر۔ مولا روم فرماتے ہیں جے تو علم پڑھنا ہے تو کتاباں پڑھ لے، جے تو دین پڑھنا ہے پھر کسی مرد کامل دی نگاہ دے سامنے، جے تو دین پڑھنا ہے۔ اور دین اگر تک پختہ بے آداب عشق، دین بغیر صحبت ارباب عشق۔ اقبال پھر بول بیٹھا، کون ہے جی اقبال؟ بابا جی فرماتے ہیں، میں پوچھا دسو اقبال اپنا تعارف کروا۔ اقبال کہتا ہے، نہ فقیہ شہر، نہ شاعر اور نہ خرقہ پوش۔ اقبال کہتا ہے، نہ میں صوفی ہاں، نہ میں مولوی ہاں، نہ میں سجادہ نشین ہاں، نہ میں پیر ہاں۔ استاد صاحب نے فرمایا، پھر تو کون ہے؟ اقبال کہتا ہے، فقیر راہ نشین است و دل غنی دارت۔ کہتا میرا ایک کوئی تعارف ہے کہ مدینہ پاک مجھے رستہ جاندہ ہے، اور اس رستے دیتے جڑے وڈے وڈے فقیر بیٹھے ہیں، انہاں فقیرہ جو ایک فقیر اقبال ہے۔ وہ کون سے فقیر ہیں جو مدینہ منورہ کے رستے پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت داتا صاحب، حضرت مجدد پاک، حضرت سلطان العارفین، حضور زندہ پیر، ایسے مدینہ پاک کے جو مدینہ پاک کے فقیر، حکومتاں دے فقیر نہیں، مدینہ پاک دے فقیر۔ اور اقبال کہتا ہے، فقیرم اس چے خواہم ہر تو خواہم، یا رسول اللہ میں فقیراں پر میں تہاڈا فقیر ہاں، مینوں جو چاہیدا ہوندا ہے میں تہاڈے کولوں منگدا اور تسی مینوں عطا بھی فرماندے ہو۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث علی پوری، قائد اعظم محمد علی جناح کو آپ نے فرمایا کہ تم پاکستان بناؤ، میں تمہارے ساتھ۔ انہیں کیا پیسے چاہیے، اجلاس کرنا ہوئے نا جی، ایک میٹنگ ہوئے، 5 مولویوں نے سدنا ہوئے تے کم از کم اور کچھ بھی نہ ہوئے، چاہتے بڑھانی پڑنی۔ تو انہوں نے کہا حضور اتنے بڑے بڑے میں مولوی سدنے، اتنے بڑے بڑے میں مشائخ نو بلانا ہے، پھر انہوں کو میں حمایت لینی ہے تے پیسے نہیں ہیں دیتے، تو کوئی 4-5-6 کنال دا پاکستان تے نہیں ہے نا، اتنا بڑا پاکستان میں بڑھانا ہے تو مینوں واہ پیسے چاہیے۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ہنس کے فرمایا، میں تمہیں دیاں گا، میں تمہیں دیاں گا۔ انہیں کہا جی تسی کتوں دیو گے، تہاڈے کول اتنے پیسے کتوں آئے؟ تو سنو جی پیر صاحب نے جڑا جملہ آپ نے فرمایا، میں سید ہاں اور میرا ہاتھ ہر ویلے حضور دے دامن وچ ہوندا ہے۔
مینو جتنے چاہیے انہیں مینو حضور عطا فرما چاہیے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے میرے مانگتے. بندہ فقیر بنے تو حضور دو. فقیر اور رسول اللہ کو. ایک استاد صاحب فرمانے نے پوچھا 10 اقبال کی تعارف ہے. اقبال کہنے لگا جی جڑا مدینہ پاک دے جڑے فقیر ہیں نا جی، جنہاں دی نگاہ صرف رسول اللہ دی طرف ہے، تو انہاں فقیروں چوں ایک ماڑا جا فقیر وہ تے بڑے نہ تے میں بڑا ماڑا جا فقیر ہاں. تے پھر اقبال نے پوچھیا بابا جی کو کہ تسی اپنا تعارف کرواؤ، کیونکہ میں پتہ چلیا کہ الحمد لے کے والناس تک سارا قرآن تانوں زبانی یاد ہے، تن سیغے بھی آندے ہیں، تن ترجمہ بھی آندا ہے، تن تفسیرہ بھی. بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ چڑھ جاؤ. واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. نہ میں قبلہ پیر صاحب کو تے خطیبہ دی کمی نہیں ہے. جے بھی چاہت مارن تے 50 خطیب، دوسری جے بھی چاہت مارن 100 خطیب. تے نہ پیر صاحب نے میں خطیب سمجھ کے بلایا، نہ میں خطیب ہاں. میرا وہی تعارف ہے جڑا قبلہ ناظم محفل نے کروا چھڑیا. میں بابا جی دا ماڑا جا ایک شاگرد تھا، اور تو نے بھی کبھی مسکرا کر ہمیں دیکھا تھا. تیری نظر کا وہ قرضہ ہم آج تک ادا نہ کر سکے. کوئی رسمن یہ محفل نہیں ہے. میں جاؤں گا اس کے بعد آپ تصویریں جتنی مرضی بنا لیں. ویسے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگاہ نے عشق. آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے. بابے تے شے ہی کوئی نہیں. میں کیا کمینہ تینوں پتہ ہی نہیں دیسی گھیو دا سواد کی ہوتا ہے. جی میں باندر نو ادرک دے سواد دا نہیں پتا، کھوتے نو گلقند دا نہیں پتا نا، ایویں جیل میں نو نہیں پتا چل سکتا اے پیر فقیر کون لوگ ہیں. ہم ان کے ماننے والے حضرت ابوالعباس مرسی، جن کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی، کون سیوطی جو کہتے ہیں میں نے 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا. الحاوی کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، اس دھرتی پر ایک ابوالعباس مرسی ایسا بھی آیا جس نے یہ کہا یا رسول اللہ، جس لمحے میں آپ کا جمال جہاں آرا اور آپ کا مبارک چہرہ میری نظر سے اوجھل ہو جائے میں خود کو کافر تصور کرتا ہوں. تو الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگاہ عشق، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے. وہ پروانہ تھا تو اس نے کسی سے پوچھا اے شمع دیکھیے، اے شمع دیکھیے. صوفی سرمد ہے کہتا ہے کہ سرمد غم عشق بل حوث را نہ دہند، سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہند. عمر بایت کے یار آیت بکنار، این دولت سرمد ہما کسرا نہ دہند. صوفی سرمد کہتا ہے حضور دی محبت بندہ اے اللہ تعالیٰ ہر ایک نو نہیں دیندہ. فرمایا جڑی لائٹ چلتی ہے تے مکھی بھی بندی تے پروانہ بھی آندا ہے. فرق ہے کہ مکھی تے نجاست کرتی ہے تو پروانہ جنوں آندا ہے وہ جان دے چھڑدا ہے. تے کسی نے پوچھا، پروانے نے کسی کو پوچھا اے کدی شمع ویکھی؟ انہوں نے کہا ویکھی ہے. وہ کہنے لگا جھوٹ بول، جے تو ویکھی ہوندی تو زندہ نہیں سی رہنا. جے تو ویکھی ہوندی تو زندہ نہیں سی رہنا. اس لیے ہر فنکار یہ چاہتا ہے کہ اس کے فن کی تعریف کی جائے. شاعر اس کو کہتے ہیں جو شعر بیان کرے، ادیب اس کو کہتے ہیں جو ادب بیان کرے، فصیح اس کو کہتے ہیں جو فصاحت بیان کرے، محرر اس کو کہتے ہیں جو اپنی تحریر پیش کرے، مصنف اس کو کہتے ہیں جو اپنی تصنیف کو پیش کرتا ہے، غالب اس کو کہتے ہیں جو اپنا دیوان پیش کرے، اقبال اس کو کہتے ہیں جو اپنی کلیات پیش کرے، بصیری اس کو کہتے ہیں جس نے قصیدہ پیش کیا، احمد رضا اس کو کہتے ہیں جس نے ہدایت بخشش کو پیش کیا. تو جس طرح یہ میں عرض کر رہا ہوں شاعر وہ ہے جو شعر پیش کرے، امام وہ ہے جو اپنی امامت پیش کرے، قاری وہ ہے جو اپنی تلاوت کر کے بتائے. اسی طرح خدا اس کو کہتے ہیں جس نے مصطفیٰ کو پیش کیا ہوا ہے. اور حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں من بخدا تعالی بچندی وجوہ پرستش می کنم کہ او رب محمد است. فرمایا اسی نے رب نو بھی رب تاں مندے ہاں کہ انہیں حضور نو تقریب فرمایا ہے.
بے آداب عشق دی بغیر صحبت ارباب عشق. اقبال کہتا ہے جڑا دین ہے نا خشکیوں کو نہیں ہوتا. اے جڑے یوٹیوبر دے ہوتے بیٹھ کے نا تقریراں کر دیں. اقبال کہتا ہے کو دین نہیں لگتا. دین اللہ والے کو ملتا. اللہ والے کو دین ملتا. اقبال نے کہا جی دسو جی بابا جی من پتہ چلیا کہ تم تفسیراں بھی یاد ہیں, تانوں حافظ شرازی بھی یاد ہے, تانوں رومی بھی یاد ہے, تانوں جامی بھی یاد ہے, تانوں بصیری بھی یاد ہے, کعب بن زہیر بھی تانوں یاد ہے, عبداللہ بن رواحہ دے شعر بھی تانوں آندے ہیں, تے کی تعارف ہے تہاڈا؟ تے بابا جی فرمان لگے نا 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 اقبال تو بڑی لمبی گل چھیڑ چھڈی ہے, میرا تو چھوٹا جا تعارف ہے, میں کتا پاک رسول اللہ. گل بنتی ادو جدو بندہ اپنے آپ کو اتنے لے. بس یہ میں نے آپ کو ایک بات سمجھانی ہے. میری ساری تقریریں اسی پر ہی ہیں. کیا ہم ایسے کلمہ پڑھ لیں جیسے بے وقوفوں نے کلمہ پڑھا؟ صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا کائنات حضور کی محبت میں بے وقوف کہا. یہ بے وقوف ہے. استاد صاحب ہمیں سبق پڑھاتے ہوئے 2005 میں فرماتے تھے, فرمایا جب تک کسی کو حضور کی محبت میں جھلا نہ رکھ آ جائے کہ اوے جھلا ہے, فرمایا ادھر تک اس رجسٹر دے اندر جتھے حضور دے یار غار دا نام لکھیا ہے تے حیدر کرار دا نام لکھیا ہے, اوتھے دا نام نہیں لکھیا جا سکتا. آپ کے کلیجے پھٹ جائیں گے. سب ایسے کہتے ہیں, ایسی روایات موجود ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضور کے صحابہ نے کس پیک پر پہنچ کر رسول اللہ سے محبت کی. امام حاکم نے لکھا مستدرک شریف میں, میرا بندہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھتا سی, انہوں نے نام, ایک نک نیم ہوتا ہے کسی کا, یہ کسی کا نام کوئی ہے تو آپ نے رکھا ہوتا ہے پیارے, ببلو, مٹھو, نک نیم ہوتا ہے. تو جو بندہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھتا تھا وہ پوچھتے تھے یہ کون ہے, وہ کہتا تھا ھذا ابن ابی قحافہ المجنون, یہ تو مجنون ہے, یہ تو مجنون ہے. سارے سلسلوں کو لاکھوں سلام, شاذلیوں کو بھی سلام, چشتیوں کو بھی سلام, قادریوں کو بھی سلام. حضرت شاہ نقشبند تو حضور غوث پاک کے سامنے ایسے ہیں, سارے سلاسل کو لاکھوں سلام ہے, لیکن پنجابی سے کہنے اپنا خسم تے پھر اپنا ہی ہوتا ہے. اپنا قسم تے پھر اپنا ہی ہوتا ہے نا یار. آج بھی براہ راست نقشبندیوں کو یہ سعادت ہے کہ انہیں حضور کے مبارک سینے سے فیض ملتا ہے. آج جڑا بندہ صدیق اکبر میں دیکھتا سی وہ یہ نہیں کہتا تھا یہ عرب ہے, حالانکہ اتقا آپ ہے, ازکا آپ ہے, عالم آپ ہے, افضل آپ ہے, لیکن وہ کہتا تھا ھذا ابن ابی قحافہ المجنون, یہ تو مجنون ہے. کیونکہ جب صدیق اکبر کو حضور کے نام پر مار پڑی اور ایسے ویسے ہمیں تو کوئی ایسے انگلی کرتے, ہم کہتے ہیں بس کرو یرو ہن چھڈو, اے ہونا سا گلاں کرنا ہے تے ہونا ذرا نرم, اب ہم نرم ہو جاتے ہیں. نا مجدد پاک فرماتے ہیں علامت کمال محبت کمال بغض اسبادائیو, فرمایا بدر محبت مداہنت گنجائش نہ دارد, فرمایا محبت میں دو نمبریاں نہیں چلتی کہ دن کو ادھر رات کو ادھر, دن کو ادھر. جی ہم لبیک کے ساتھ بھی ہیں, ہم ادھر بھی ہیں. نا نا نا, اقبال کہتا نا نا, دو رنگی چھوڑ دے, ایک رنگ ہو جا. قیامت تک دن آواز ہے کہ پیر صاحب کو اس نے مرید بڑے تھوڑے, زیادہ سے زیادہ یہی آواز آئے کہ جناب آپ کے ماننے والے تھوڑے تھے, آپ اکیلے تھے, لیکن جڑا گلہ ہے صدیق اکبر ایک ہے, ایک ہے, ایک ہے. اور حضور فرماتے لبثت ذل ایمان ابی بکر لرجھا, فرمایا روئے زمین, فرمایا نبیوں اور رسولوں کے بعد ساری امت کا ایمان ایک ترازو میں رکھ دو اور دوسرے ترازو میں صرف میرے ابو بکر کا ایمان رکھ دو, ابو بکر کا ایمان ترجیح پا جائے گا. قیامت والے دن آواز ہے بھائی ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, 100 اونٹ آپ نے پالا ہو, کام کا ایک بھی نہ کیا کرنا, 100 اونٹ ہو, کام کا ایک بھی نہ کیا کرنا, ایک ہوئے کام کا ہوئے منزل تک پہنچا چھوڑا. ان کا یہ مجنون ہے, ان کو مجنون, ان کو مارا گیا صدیق اکبر کو. آپ نے خطاب فرمایا مکہ شریف میں, ابھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے, صدیق اکبر نے کھڑے ہو کے خطاب کیا, وہ سارے قریش آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے, آپ کو نیچے لٹایا اور وہ آپ کے پیٹ کے اوپر ناچتے تھے, چھالا مارتے تھے. تو مورخین نے لکھا کہ آپ کے یہ جو رخسار تھے یہ ناک کے ساتھ مل گئے تھے, آپ کا ناک نہیں پہچانا تھا, آپ کا ناک گم ہو گیا.
زندگی کی رمق ختم ہو گئی، آپ کو اٹھا کر گھر لے کر گئے، آپ کے قبیلے نے اعلان کر دیتا جی ابو بکر نو کو جو ہو گیا سی جنگ چھڑ سکتے۔ شام ہوئی، سورج ڈھل رہا تھا، صدیق اکبر کے مبارک ہون کی انہوں نے حرکت آئی تو آپ کی والدہ نے پوچھا ابو بکر کی حال ہے؟ تو آپ نے پہلا جو جملہ زبان پر آیا آپ نے فرمایا امی جی مینوں چھڈو دسو رسول اللہ کا کی حال ہے۔ محبت اس کو کہتے ہیں، اللہ محبت یہ ہوتی ہے۔ یہ کون سی ہم بھی ہم محبت رسول، ہاں ہم غلام ہیں لیکن ذرا بتائیے کہ انگوٹھے چومنا جائز ہے تو دلیل کدھر ہے؟ ہم سنی ہیں لیکن بتائیے گا کہ آج مرزا صاحب نے کہا کہ حضور علم غیب نہیں جانتے تھے تو ذرا ایک دلیل دیجیے گا، بس اتنا ہی سی۔ تو علم سنن تو گفتگو سنن تو پہلے چہرہ نہیں دیکھا کہ چہرے تے نور نہ ہوئے تو سمجھو نور والے دے نال رشتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے حبیب کے صحابہ ایمان لاؤ۔ آگے سے کہتے ہیں یہ تو بیوقوف، ان کو بیوقوف کیوں کہا گیا کہ انہوں نے رسول اللہ سے اس قدر محبت کی۔ حضرت معاذ بن جبل کی سنو جی، امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المبسوط شریف میں لکھا کہ معاذ بن جبل اندر آئے، دیکھا حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی۔ حضرت معاذ بن جبل اور شرعی مسئلہ ہے کہ جدی 1 2 3 یا 4 رکعتاں رہ جاون اتحیات وچ ہوے ان آخدن علماء دی اصطلاح کے مسبوق ہے کہ جدو امام ایک پاسے سلام پھیرتا ہو کھڑا ہو کے اپنی رکعت مکمل کر لیتا ہے، لیکن جدو ابتدائے اسلام سی، اسلام دا دور اول سی، اس وقت ایک قانون نہیں سی، اس وقت یہ الٹ سی کہ جتنیاں رکعتاں رہ جاندیاں سن وہ پہلے پڑھدا سی، بعد امام دے نال 1 مل گئی تاں بھی ٹھیک ہے، 2 مل گئی تاں بھی ٹھیک، 3 مل گئی تاں بھی ٹھیک ہے۔ معاذ بن جبل کی 2 رکعتاں رہ گئیاں، پیٹ مبارک نہیں ٹھیک سی، تبھی حاجت سی، لیٹ ہو گئے، آپ آئے دیکھا حضور نماز پڑھا رہے تو میری یہ 2 رکعتیں رہ گئیاں۔ عقل صفاق کستو صفاق تر چلاک تر بے باک تر۔ اقبال کہتا ہے عشق کسی کو پوچھ کے فیصلے نہیں کرتا، عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے، آنن فانن کرتا ہے۔ اور یہ میں جیسے اس طرح بیٹھا ہوں ایسے جامع مسجد رحمت اللہ عالمین میں میٹنگ ہو رہی ہے تو حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو گیا 2017 میں، کیا کرنا چاہیے؟ شورا کے اراکین بیٹھے جی آپ کی کیا رائے؟ وہ کہتے ہیں ایسے ہونا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے؟ ایسے ہونا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے؟ ایسے ہونا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے؟ ایسے ہونا چاہیے۔ پھر جب وہ گیند بابا جی کے کورٹ میں آتی ہے، بابا جی سے پوچھا جاتا ہے جی آپ استاد صاحب کیا کہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ بابا جی اپنی وہیل چیئر کے اوپر ہاتھ مار کر کہتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ بس میری وہیل چیئر کا رخ فیض آباد کی طرف موڑو، اور کیا ہونا چاہیے؟ اور میں نقشبندی ہوں، اللہ کا فضل ہے، اور خلافت جو ہے مجھے بریلی شریف سے ملی۔ ان چیزوں پر اگلی بات کریں، یہ صرف اتنا وقت لگا جی، بابا جی نے فرمایا میری بڑی دیر کا رخ موڑو، جدو موڑیا رخ فیض آباد کی طرف، فیض آباد پہنچنے کی دیر سی محبوب سبحانی بھی آ گئے۔ بابا جی نے 11ویں والے آؤ، اور پھر وہ 11ویں والے آئے تو پھر دنیا دیکھتی رہ گئی۔ بھائی ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، ہزاروں بھی یہ کہا جائے نا 10,000 20,000 اتنے بھی نہیں تھے، اس سے بھی چھوٹا طبقہ تھا، اس سے بھی تعداد کم تھی، لیکن انہوں نے ریاست کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ریاست میں 46 منٹ فیض آباد کی سڑکوں پر مسلسل گولی برستی رہی، اسٹیٹ فائر ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود اگلے دن آپ تمیز لا کے نعرے لا کے کہندے سن اور جھلیا کنوں پتہ ہی نہیں صدیاں بعد اسی حضور نو بغیر کٹھیاں دے حضور دے نال اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر 10 امیر حمزہ کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ سارے ہاتھ کھڑا کرو، ویسے جڑے ہون تھلے کرو، جڑے 9 مئی والے نو نہ کھڑا کرو، باقی سارے ہاتھ کھڑا کرو۔ جڑے عمران خان دی پارٹی والے نہ کھڑا کر، میں کھول ڈول کے دشمنی ہوئے، کھول ڈول کے چوں چوں تو لو لو کیا ہوتا ہے؟ کیا بات! ہن حضور دے غلام ہاتھ کھڑا کرو، بس ہاتھ تھلے کرو، انہیں تھوڑے کول نعرہ نہیں لانا، میں تانوں گل دسنی ہے جدوں
نعرے لاؤں؟ کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہا کسی نے چڑھ ماری کی ہوتا ہے؟ کہتے ڈگ جاتا ہے۔ میں کہا جی تو اسی نعرہ لانے ہیں تو مرزائی ڈگ جاتا ہے۔ تو حضرت حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا غزوہ تبوک پر آپ کی مبارک تھیلی مبارک سواری سے نیچے آ گئی، رات کا سما ہے، آپ کے پاس کوئی دیویاں کوئی روشنی نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا حمزہ وہ میری ضروری سامان تھا ایک مبارک تھیلی کے اندر، تو وہ ڈھونڈ کر لاؤ۔ حضرت حمزہ فرماتے ہیں میں نا ایسے کرنے کے لیے تھیلی کو جب تلاش کرنے لگا تو کہتے ہیں فنفر علی فی اصحابی، فرماتے ہیں میں ہاتھ کھینچ کی تھا اللہ نے میری 5 انگلیاں دے اندر نور داخل کر چھڑیا۔ بھئی حضور دا سامان مبارک ہوئے انہوں تلاش کرنا ہوئے صحابی اینج کرے تو دی انگلیاں چ نور داخل ہوتا ہے، کہ جدو ختم نبوت کا نعرہ لگے تے ہاتھوں چ نور نہیں داخل ہوتا ہے، لیکن نور کا رنگ نہیں ہوتا۔ یہ بات نقشبندیوں چشتیوں قادریوں سوربندیوں یاد رکھنا، نور کا رنگ نہیں ہوتا۔ حضرت گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری کرما والے، ان سے کسی نے پوچھا کہ بلا صبح تو لے کے شام تک نور دیاں گلاں کردے ہو تے سن نور دا رنگ نہیں دسو؟ آپ نے فرمایا رنگ ظرف کا ہوندا ہے، نور دا نہیں ہوندا۔ انہیں کیا کی مطلب؟ فرمایا مطلب ہے کہ ساری دنیا دے گورے ایک پاسے، بلال حبشی دے جوڑے ایک پاسے۔ تو آپ کے ہاتھوں میں نور داخل ہوتا ہے، جیسے یہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے، نعرے لگایا ورنہ کہ بندو حشر میں بھی نعرے لگے تاجدار ختم نبوت۔ میں سالکاباد شریف کے اندر ہیں، اجی تک نہیں سنیا پیر صاحب کا نعرہ لگا، وہ لانا چاہیے اپنے بزرگوں نے، لیکن پیر صاحب کا نعرہ نہیں لگا، حضور کا نعرہ ہے بس۔ یہ تو مالکہ کا ذکر آ جائے تو پھر سبحان اللہ، پھر بلال کعبے دی چھاتے تے آپ ہی پہنچ جاتا ہے۔ لو جی 2 رکھتے رہ گئی حضرت معاذ بن جبل کی۔ دین کیا ہے، عشق رسول کیا ہے، آپ نے اینڈ کی تھی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی تھی، اللہ کا اپنی 2 رکعتاں پڑھ کے دے میں باقی جڑیاں 2 رکعتاں مشروطی پار کر حاضر فوراً نماز توڑ چھٹی اور جا کے حضور دے نال شامل ہو کے جدو سلام پھیرے آتے کھڑے ہو کے تے 2 رکعتاں اپنیاں پڑھ رہے سن۔ سارے صحابہ ادھر اور ادھر دیکھیں یہ ان کو کیا ہو گیا؟ ایک بندہ کھڑا ہے سب دیکھیں گے اور بغیر وجہ کے کھڑا ہو پھر بھی دیکھیں بھئی آپ کو کیا ہو گیا، آپ کیوں کھڑے ہیں؟ یہ کہیں گے جو مجھے قبلہ نے کھڑا کیا، وجہ بتائیں گے۔ حضرت حضور نے خود پوچھا معاذ کیا کر رہے ہو؟ نماز سلام پھر عرض کی حضور میری 2 رکعتاں رہ گئی ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ تے پہلے پڑھی دیا، وہ تے پہلے پڑھی دیا، تسی بعد کیوں پڑھ رہے ہو؟ عرض کیا کریہ ان مخالفتا، حضور میرے ایمان نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ آپ ادھر نماز پڑھا رہے ہو اور میں ادھر نماز پڑھ رہا۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے، سو میں نے خود فیصلہ کیا کہ میں نے آپ کے بعد نماز پڑھنی ہے۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرا پڑے، ہائے ہائے، سبحان اللہ، حضور مسکرا پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرا پڑے، فرمایا میرے غلام نماز رب دی ہے تے انے وا پیار ساڈے نال۔ ہائے ہائے ہائے، اقبال تڑپ اٹھا کہتا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو تکتے رہنا نماز تھی تیری۔ نماز اللہ کی ہے اور آپ نے خود فیصلہ کر لیا کہ میں حضور تو پہلے نہیں پڑھنی ہاں۔ حضور خوش ہوئے، فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو، اے جڑا معاذ بن جبل نے تازہ تازہ ساڈے نال اننے وا پیار کیتا کہ رب نو اتنا پسند آیا کہ رب نے شریعت دا قانون ہی بدل چھڈیا ہے۔ واہ 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 واہ، اب قیامت تک جس کی 1 2 3 4 رکعتیں رہ جائیں گی وہ امام سے پہلے نہیں پڑھ سکتا، وہ امام کے بعد پڑھے۔ ہائے ہائے ہائے، زندہ باد، یہاں تو بغاوت کہتے ہیں نماز میں خیال ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے، 2 رکعتیں ہیں۔ اور خواجہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہند کا راجہ میرا خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں ہر کے در نمازش نبی نت جمال مصطفیٰ فتوہ حمیدی ہم کے وہ نمازش قضا کند، فرمایا جن نماز دے اندر امام الانبیاء دا خیال نہ آوے میں فتوہ دینا دی نماز ہوندی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جیو جی، اور صاحب یہ بخاری کی حدیث ہے، محقق حضرات بیٹھے ہیں، یہ بخاری میں موجود ہے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو معمر نے پوچھا
کہ وہ صحابی ہیں اور پوچھنے والے تابعی ہیں حضور کی بلائے دسو کہ جدوں سرکار پیشی دی نماز پڑھاندے سن تے دیگر دی نماز پڑھاندے سن تے اودے قرات کرتے سن اودے قرآن پڑھتے سن اے ہن تسی پیشی دی نماز ہو گئی دی نماز اے نماز ہونی جی پیشی دی نماز ہے سورہ فاتحہ اونچی آواز دے نال نہیں پڑھی قرآن اونچی آواز دے نال تے مغرب تے عشاء تے فجر ان آخدن اے جہری نمازن یہ قرات اونچی آواز دے نال ہوندی اے دو نمازوں سری ہیں یہ قرات اونچی آواز دے نال نہیں ہوندی قرات اونچی آواز دے نال نہیں ہوندی آج تو جی انہوں کو مدینہ شریف گئے ہیں تو انہوں نے پوچھا جی یہ بتائیں کہ حضور ظہر اور عصر کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ دی کہ انہیں چھپ چھپا کے تے کمرے اور کیمرے دی روشنی میں بات کریں نا مرد وہ ہوتا ہے جو میدان میں کھڑا ہو کر بات کرتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت سنو جی میری بات میں پتہ چلتا سی کہ پیشی دیگری دی نماز دے اندر حضور قرآن پڑھ دیں قرات کر دیں جن عربی آندھی ہو تین جی مچل جائے گا جو ناچ کے تو اتنے ٹر جائے گا ملیالہ تک پہنچ جائے گا جن عربی آندھی ہے وہ کہنے لگے جب پنجابی آندھی انہوں بھی سمجھاؤں گا جن اردو آندھی انہوں بھی دساں گا بخاری کے لفظ سے بطور برکت پڑھ رہا ہوں وہ کہنے لگے آپ کو کیسے پتا چلتا تھا کہ وہ آقا مولا ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کر رہے ہیں تو صحابی نے جواب دیا حضرت خباب نے دیگر صحابہ نے وہ کہنے لگے بے اضطراب لحیتی ہی میں تاڑے نال گل کر رہا میری داڑھی ہل رہی ہے جڑے پیچھے بیٹھے انہوں نے نہیں پتا کشف علی گل ہو رہی ویسے جڑا پیچھے ہوئے